الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. نبی کے بعد کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں. نبی کے بعد کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہمیں گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. ہمیں گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. آئیے حضرات بارگاہ رسول فرار رسول کی لگا کے تمہیں بات پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، یہ مہینہ سفر کا چل رہا ہے. یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس کو سفر مظفر کہتے ہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی اور آپ کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت اسی سفر مظفر کے مہینے میں. بڑے نواسے کی شہادت پہلے میں ہوئی اور چھوٹے نواسے کی شہادت بعد میں ہوئی. تو یہ مہینہ بھی آل رسول کا مہینہ ہے. محرم بھی آل رسول کا مہینہ ہے اور سفر بھی آل رسول کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں کس کی شہادت ہوئی؟ ذرا زور سے بولیں. حضرت امام حسن مجتبی کی سرکار امام حسین کے بڑے بھائی کی شہادت. کربلا کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کربلا میں میدان رن میں جانے لگے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے، تو یکایک آپ کے بڑے بھائی کے صحابزادے حضرت امام قاسم آئے اور کہنے لگے حضور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ پر نثار ہو جاؤں. آپ نے کہا اے قاسم تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہو، تم رہنے دو مجھے جانے دو. تو فرمایا کہ آقا حسین آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں. میرے والد گرامی حضرت امام حسن مجتبی نے میرے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا. وہ تعویذ باندھتے وقت میرے والد محترم حضرت امام حسن مجتبی نے کہا تھا بیٹا اگر کبھی میرے بھائی امام حسین پر مشکل وقت آئے تو میرے حسین کا دامن نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور اس بات کا انہیں احساس نہ ہونے دینا کہ اس کا بھائی بڑا حسن موجود نہیں. اس بات کا احساس نہ ہونے دینا. تو وہ تعویذ کھول کر حضرت امام قاسم نے حضرت امام حسین کو پیش فرمایا. حضرت قاسم دیکھتے کیا ہے کہ وہ کوئی تعویذ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک رکا ہے. تو سرکار امام حسن نے لکھ کر یہ باندھ کر یہ کہا تھا کہ کبھی ایسا مشکل وقت آئے تو میرے بھائی کا ساتھ مت چھوڑنا اور اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میرا بڑا بھائی میرے ساتھ میں موجود نہیں ہے. اس لیے تم اپنی جان کی قربانی دے دینا اور میرے حسین پر آنچ بتانے دینا. سرکار امام حسین نے یہ رکا پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ جب جیتے جی میں نے اپنے بھائی بڑے کی جب بات کو ٹھکرایا نہیں ہے، تاج وہ موجود نہیں ہے، تو میں
جانے والا نہیں ہوں، جاؤ اور قاسم تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسن پر شہید ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین نے ایسے ایسے موتی، ایسے ایسے گوہر لٹائے ہیں اس دین کو بچانے کے لیے اور ہم تک خدا کا دین پہنچانے کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر غالباً حضرت قاسم ہی جب میدان کارزار میں نکلنے لگے، یہی حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم جب آپ کے خیمے سے نکلتے ہیں تو دشمنان اسلام، دشمنان حسین دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خیمہ حسین سے کوئی علی کا لال نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ چودھویں کا چاند نکل رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب دشمنوں کی نظر میں وہ حضرت امام قاسم، امام حسین کے بیٹے حسن کے بھتیجے چودھویں کا چاند نظر آ رہا تھا، ذرا سوچو اس کی ماں کی نظر میں کیا جچتا ہوگا اور کیا لگتا ہوگا۔ جب دشمن کی نظر میں چودھویں کا چاند نظر آ رہا تھا تو اس کی ماں کی نظر میں کیا لگتا ہوگا۔ تو ایسے ایسے ہیرے، ایسے ایسے گوہر لٹائے ہیں امام حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اور ہم ہیں کہ اس دین کو مذاق بنا رکھا، اس دین کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں، طرح طرح کی خرافات پیدا کر دی ہیں، طرح طرح کے رنگ بازے، ڈھول تماشے اس طرح سے ہردنگی کرتے ہیں لوگ کہ دیکھ کر یہی نہیں لگتا کہ یہ امام حسین کے عشق میں کر رہے ہیں یا امام حسین کی نفرت میں کر رہے ہیں۔ طرح طرح کے لوگوں نے ڈرامے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کے آخری سجدے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کے سجدے کو یادگار اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پہچان میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، کیونکہ امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا تھا وہ اسے پیغام کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہی پیغام دیا تھا جس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی شان نے کہا تھا، عدو تھے جب سر پہ تیرے تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاعر نے کچھ اس طرح سے بھی کیا، حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو، حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو، یزیدیت کو مٹا دو اگر حسینی ہو، اور اذان سن کے جو آتے نہیں ہیں مسجد میں، اذان سن کے جو آتے نہیں ہیں مسجد میں، انہیں نمازی بنا دو اگر حسینی ہو، انہیں نمازی بنا دو اگر حسینی ہو۔ یہاں پر میں ایک مسجد میں آنے کا ادب اور احترام کے تعلق سے بات بتاتا چلوں۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس میں لکھا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اپنے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ کیا؟ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اور مختصر الفاظ میں اس طرح سے پڑھ سکتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد میں دعا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی، ساتھ میں دوہرا لے ثواب بھی ملے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر جب مسجد میں آ جاؤ تو ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی۔ واجب تو منت پوری ہونے پر کرتے ہیں، اور سنت موقدہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ صرف رمضانوں میں کیا جاتا ہے، آخری 10 روزوں میں۔ اور لیکن نفلی جو اعتکاف ہوا ہوتا ہے اس
اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب جب مسجد میں داخل ہو وہ اس اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہیں؟ نویت سنت الاعتکاف، یہ اعتکاف کی نیت ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں کہنا چاہیں تو پھر مسجد سے باہر جائیں تو پھر مسجد سے باہر جانے کی بھی ایک دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ یہ مسجد میں آنے اور جانے کی دعا ہے، لیکن مسجد کا جو ادب ہے اس کے تعلق سے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے بتاتا چلوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے، جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، اللہ سے بات کرنی تھی براہ راست، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کرتے، اللہ سے کلام کرتے، بات کرتے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ چپلیں پہن کر جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ تم کوہ طور پر آ رہے ہو، تم عظمت والی پہاڑی پر آ رہے ہو جہاں تمہیں اللہ سے کلام کرنا ہے، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار کر آؤ، اپنی نالیں اتار کر آؤ۔ تو ذرا سوچو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو ان سے فرمایا گیا اپنی جوتیاں اپنی نالیں اتار کر آؤ، تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اس کے گھر میں آئیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جوتیاں باہر بولو نا اتار کر آئیں۔ پھر مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا پاؤں رکھیں، اور پھر مسجد سے باہر نکلیں تو الٹا پاؤں۔ مسجد میں داخل ہوں تو سیدھے پاؤں سے داخل ہوں، اور مسجد سے نکلیں تو الٹے پاؤں سے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتوں کے ساتھ میں ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بات میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بابا جی بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلی بار میں اس کلام کو آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں اگر مل کر گنگنائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیچھے صرف اتنا کہنا ہے اگر کہہ سکو، اور ویسے تو ہر سنی مسلمان کو کہنا چاہیے کیا؟ پنجے تنہا ہمارے ہیں، بولو نا، پنجے تنہا ہمارے ہیں، جس کے ہوں گے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ ضرور بولے گا پنجے تنہا ہمارے ہیں، پنجے تنہا ہمارے ہیں، پنجے تنہا ہمارے ہیں، پنجے تنہا ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں
حسن این حسین این فاطمہ کہ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، مصطفیٰ نے چاروں کو، اہل بیت ایسے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، پنجے تن. اور رافضی کو موت آئے سنیوں کا ہو دل سے، سنیوں کا ہو دل سے، کل صحابہ تارے ہیں، کل صحابہ تارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، کل صحابہ تارے، پنجے تن ہمارے ہیں، ان میں جیتے مرتے ہیں، پنجے تن. اور سنیو صدا مارو ان یزید کتوں کو، ان یزید کتوں کو، سنیو صدا مارو ان یزید کتوں کو، یہ خدا کے مارے ہیں، یہ خدا کے مارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجے تن. اور جس کے ہیں نبی مولا اس کے ہیں علی مولا، اس کے ہیں علی مولا، اور اسی کے نعرے ہیں، اور اسی کے نعرے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، ان میں جیتے مرتے ہیں، پنجے تن. اور سنیو وہابی سے نہ رکھو کوئی رشتہ، نہ رکھو کوئی رشتہ، رشتے میں خسارے ہیں، رشتے میں خسارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجے تن. اور عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو، دیکھ تو ہتھیلی کو، ارے انگلیاں پکارے ہیں، انگلیاں پکارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، ان میں جیتے مرتے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجے تن. اور اشعار تو بہت ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی میں سناؤں گا. درود پاک پڑھیں اور امام حسین کی شان مجاہدہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کی شان وہ شان ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ دونوں بھائی بہت دیر سے گھر سے لاپتہ ہیں.
کچھ معلوم نہیں چل رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا گھبرائی ہوئی اپنے والد گرامی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر تطہیر اور کر پہنچتی ہیں، گھبرائی ہوئی پہنچی، حضور سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ والد گرامی دونوں بھائی بہت دیر سے لاپتہ ہیں، کسی کو بھیج کر ان کا پتہ کروائیں، آپ گرفتار ہیں کہاں؟ حضرت خاتون جنت ابھی یہ بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا اور فرمایا اے خاتون جنت اے فاطمہ تو اپنے شہزادوں کے لیے گھبرایا مت کرو، جتنے یہ تمہارے پیارے ہیں اللہ کے بھی اتنے ہی پیارے ہیں، تم ان کے لیے غم زدہ مت ہوا کرو، اگر تمہارے پیارے ہیں تو اللہ کے لیے پیارے ہیں۔ حضرت خاتون جنت کہ یہ بات پوری نہیں ہو پائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں قرآن کی کوئی آیت لے کر نہیں آیا ہوں، آج میں قرآن کی کوئی فرمان لے کر نہیں آیا ہوں، آج میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو اپنا سلام بھیجا اور کہا ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے پریشان مت ہوا کرو، جتنے تمہارے پیارے ہیں اللہ کے بھی پیارے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ وہ کہیں اور نہیں گئے ہیں بلکہ ایک باغ میں سو رہے ہیں، ایک باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دونوں بھائی کھیلتے کودتے وہاں پہنچ گئے اور ان کو نیند آ گئی تو وہاں سو گئے۔ پتہ بتا دیا تو حضور نے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر اس باغ میں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، اللہ اللہ ادھر حضرت امام حسنین کریمین سو رہے تھے، ایک فرشتہ پر پھیلائے ہوئے ان کے اوپر کھڑا تھا، ایک پر کو اس نے بچھونا بنا رکھا تھا اور دوسرے پر کو اس نے چھتری بنا رکھا تھا۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اللہ ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کو بھیجا کرتا ہے کہ ایک پر کو بچھاؤ، ان کے لیے بچھونا بناؤ اور ایک پر کو ان کے لیے چھتری بناؤ۔ یہ ہے خاتون جنت کے لہدے دیگر، یہ ہے محمد مصطفیٰ کے نواسے، یہ ہے علی کے لال کہ جن کی اللہ تعالیٰ بھی اتنی فرشتوں سے خدمت کرواتا ہے۔ کبھی آپ رونے لگتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سے اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ کے سردار جبرائیل اس وقت تیرا سدرۃ المنتہا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے نبی کا نواسا رو رہا ہے، پالنے میں جا اور اس کے پالنے کو جھلا دے تاکہ اس کا رونا بند ہو جائے۔ خاتون جنت اس نے گھبرائی ہوئی تھی، انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ میرے بیٹوں کو بڑے دکھ سہنے ہیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میری زندگی میں کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، اس لیے ان کو ان کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے نہیں ہوتے، جب نماز پڑھاتے ہوتے تو ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کے پشت انور پر کھیلا کرتے تھے، کبھی کرسی بنایا کرتے تھے کبھی کچھ، اور حضور کی پشت انور پر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ صحابہ کہنے لگے حضور ان کو منع کیجئے، وہ منع کرنے لگے تو فرمایا میرے صحابہ میرے ان نوازوں کو منع مت کیا کرو، انہیں مت روکا کرو، کیونکہ یہ نوازے ایسے ہیں کہ ان پر مصطفیٰ کا باپ بھی قربان ہے، مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہے، یہ بڑی عزتوں کے حامل ہیں، یہ بڑی برکتوں کے حامل ہیں کہ مصطفیٰ کا ان پر باپ بھی قربان ہے، ماں بھی قربان ہے۔ وگرنہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود وحی بھیج کر یہ کہہ دیتا میرے نبی میرے
حبیب یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، کوئی تماشا تو نہیں ہے، ان کو روک دیا کرو۔ لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پشتے نبوت پر پھیرتی ہوئے رہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے، نماز بھی ادا ہوتی رہے۔ اس طرح سے یہ امام حسین کا مقام ہے، یہ امام حسین کی شان ہے، بڑے مرتبے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں میں گھیر رکھا ہے۔ ان کے مقام کو کون کیا سمجھے گا؟ تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار ہو گئے، تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار کیا ہے۔ امام حسین کی شان و شان ہے کہ امام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا کہ کہیں میری پشت سے گر کر میرے معصوم زخمی نہ ہو جائیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ذرا سوچو کہ نبی کو اپنی پشت سے اپنے نوازوں کو گرانا گوارا نہیں تھا۔ ذرا سوچو حضور کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہ شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ خاتون جنت، نبی کے نوازے کربلا کے میدان میں گھوڑے کی پشت سے گرے تھے، جب ان کو زخم لگے تھے، حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ وہ نوازے ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور ایسا پیار کرتا ہے حضور، ایسا پیار کرتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن میں شارٹ کٹ میں اتنا بتانا ہی چاہتا ہوں۔ حضور نے جو فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، مطلب یہ ہے کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو حسین کا غدار ہے وہ میرا غدار ہے، جو حسین کا وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے، وہ جو میرا وفادار ہے وہ خدا کا وفادار ہے، جو خدا کا وفادار ہے میری جنت کا حقدار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آؤ سب نپٹ جائیں دامن حسنین سے، ارے یہ ملائیں گے رب سے، ان کی ایسی ہستی ہے، خدا والے جہاں میں زندگی کا نور ہوتے ہیں وہ قادر بن کے رہتے ہیں مگر محبوب ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے خود فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار۔ کیا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن کی جو عمر تھی وہ 7 برس کی تھی، اور حضرت امام حسین کی جو عمر تھی وہ 6 برس کی۔ جب حضور نے یہ فرمایا ہوگا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو اس وقت تو عمر بہت چھوٹی رہی ہوگی۔ جب وصال کے وقت میں ایک کی 7 برس کی تھی، ایک کی 6 برس کی، جب حضور نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہوگا اس وقت چھوٹی عمر ہوگی، بہت کم عمر رہی ہوگی۔ ذرا سوچو کسی نے بھی اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، بلکہ ہر کسی نے یہی ترجمہ کیا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا سوچو جب اتنی کم عمر میں جنتی جوانوں کے سردار تھے حسین امام حسنین کریمین، جب ان پر جوانی آئی ہوگی، جب ان پر شباب آیا ہوگا، جب ان کی سرداری کا عالم کیا ہوگا، جب ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سرکار امام حسنین کریمین کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی موت، انہی کی محبت میں دم نکلے، انہی کی محبت میں حشر نشر ہو، کیونکہ جو امام حسنین کریمین کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، حضور نے فرمایا وَمَن مَاتَ شَهِيدًا، شہادت کی موت جائے گا۔ تو کبھی آنکھ لب سے نکل گئی، کبھی اشدار سے ڈھل گئے، یہ تمہارے ہم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، ہم نے تو دل دلا کے سر پام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آج رہی پائے روشنی، ان حضرات